تو سائمن سینک اپنی کتاب کا آغاز ایک بہت ہی آپ کہیں کہ دلچسپ منظر سے کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ ایک تصویر بناتے ہیں کہ آپ ایک دوراہے پر کھڑے ہیں اور وہاں ایک نشان ہے، ایک راستہ کہتا ہے فتح اور دوسرا کہتا ہے تکمیل۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کون سا راستہ چنیں گے؟ آج ہم اسی انتخاب پر تھوڑی گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس سائمن سینک کی کتاب دی انفینٹ گیم کے کچھ اہم نکات ہیں، اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کاروبار میں، قیادت میں اور یہاں تک کہ اپنی زندگیوں میں بھی کامیابی کا جو روایتی تصور ہے نا، اسے ایک بالکل مختلف زاویے سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس ساری گفتگو کا جو مرکزی سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہو اگر ہم جن کھیلوں میں مقابلہ کر رہے ہیں، جیسے ہمارا کریئر یا کاروبار، ان کی کوئی فنش لائن ہی نہ ہو؟ مطلب وہ کبھی ختم ہی نہ ہوتے ہو؟ جی، اگر ایسا ہے تو اس ایک خیال کا ہماری سوچ اور ہمارے فیصلوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ میرے خیال میں ہمارے کئی بنیادی مفروضوں کو چیلنج کرتا ہے۔ چلے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ سینک کہتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے کھیل ہوتے ہیں، محدود اور لامحدود۔ بالکل۔ محدود کھیل کو سمجھنا تو بہت آسان ہے، جیسے فٹ بال کا میچ۔ ہمیں معلوم ہے کہ کھلاڑی کون ہیں، قوانین سب کو پتہ ہے، اور ایک ہی مقصد ہے کہ زیادہ گول کرنے ہیں۔ جی، کہ وقت ختم ہونے سے پہلے مخالف ٹیم سے زیادہ گول کرنے ہیں۔ جیسے ہی فائنل سیٹی بجتی ہے، ایک فاتح ہوتا ہے، ایک ہارنے والا، اور کھیل ختم۔ بالکل، اس میں ایک واضح آغاز، درمیان اور اختتام ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہیں لامحدود کھیل۔ ان میں جانے پہچانے اور انجانے دونوں طرح کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی وقت کھیل میں شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کے کوئی طے شدہ یا متفقہ اصول نہیں ہوتے۔ اور سب سے اہم بات، اس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ لامحدود کھیل کا مقصد جیتنا نہیں، بلکہ کھیل کو زیادہ سے زیادہ دیر تک جاری رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور۔ جیسے شادی کو ہی لے لیں۔ شادی میں کوئی جیتنے والا نہیں ہوتا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنی شادی جیت لی۔ اسی طرح دوستی میں کوئی پہلے نمبر پر نہیں آتا۔ آپ تعلیم میں بھی جیت نہیں سکتے۔ بالکل، یہ سب واقعات نہیں ہیں، یہ سفر ہیں۔ اور سینک کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ کاروبار بھی بالکل اسی طرح ایک لامحدود کھیل ہے۔ کوئی بھی بزنس کا فاتح نہیں بن سکتا۔ اچھا، یہ محدود اور لامحدود ذہنیت کا فرق ایک تاریخی مثال سے بہت واضح ہوتا ہے، اور یہ کہانی واقعی حیران کن ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ ویتنام جنگ میں تقریباً ہر بڑی جنگ جیت کر بھی آخرکار جنگ کیسے ہار گیا؟ اعداد و شمار تو ناقابل یقین ہیں۔ امریکہ نے 58,000 فوجی کھوئے، جبکہ شمالی ویتنام نے 30 لاکھ سے زیادہ جانیں گنوائیں۔ اس کے باوجود امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ تضاد اس لیے پیدا ہوا کیونکہ دونوں فریق دو بالکل مختلف کھیل کھیل رہے تھے۔ اچھا۔ امریکہ ایک محدود کھیل کھیل رہا تھا۔ ان کے لیے کامیابی کا پیمانہ تھا دشمن کے نقصانات کا حساب لگانا، یعنی باڈی کاؤنٹ۔ صحیح۔ ان کا مقصد تھا جنگیں جیتنا اور ایک واضح سیاسی فتح حاصل کر کے گھر واپس جانا۔ جبکہ شمالی ویتنام، وہ ایک لامحدود کھیل کھیل رہے تھے۔ ان کا مقصد اپنی آزادی کے لیے لڑنا تھا، ہر قیمت پر اپنی بقا کو یقینی بنانا۔ ان کے لیے کھیل تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک وہ آزاد نہ ہو جاتے۔ تو ان کی سوچ ہی بالکل مختلف تھی۔ جی، جیسا کہ شمالی ویتنام کے ایک اہلکار نے بعد میں امریکی وزیر دفاع رابرٹ میکنمارا کو بتایا تھا کہ ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اور ہم آخری آدمی تک لڑتے۔ اور یہی اصل نقطہ ہے۔ بالکل، جب ایک فریق بقا کے لیے لڑ رہا ہو اور دوسرا صرف ایک فتح کے لیے، تو جو بقا کے لیے لڑ رہا ہے اس کے پاس لامحدود حوصلہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کا ارادہ اور ان کے وسائل ختم ہو گئے، ان کی سیاسی اور عوامی حمایت ختم ہو گئی، اور انہیں کھیل سے باہر ہونا پڑا۔ سینگ کہتے ہیں کہ وہ تکنیکی طور پر ہارے نہیں، بلکہ ان کے پاس کھیل جاری رکھنے کی ہمت اور وسائل ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک محدود ذہنیت کے ساتھ ایک لامحدود کھیل کھیلنے کی کوشش کی، اور جب کھیل ان کی توقع کے مطابق ختم نہیں ہوا تو وہ تھک گئے۔ تو یہاں اصل سبق صرف جنگی حکمت عملی کا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ سبق یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں تو آپ ہر جنگ جیت کر بھی ہار سکتے ہیں۔ ویتنام کی مثال تو بہت شدید ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ذہنیت کا ٹکراؤ کم سنگین حالات میں جیسے کارپوریٹ دنیا میں بھی نظر آتا ہے؟ بالکل، یہ تو روزانہ ہوتا ہے۔
سنگ ایپل اور مائکروسافٹ کی ایک بہترین مثال دیتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار انہیں مائکروسافٹ کی ایک تعلیمی کانفرنس میں بولنے کا موقع ملا اور کچھ مہینوں بعد ایپل کی ایسی ہی ایک کانفرنس میں۔ مائکروسافٹ کی تقریب میں تقریباً ہر مقرر نے اپنی تقریر کا بڑا حصہ اس بات پر صرف کیا کہ وہ ایپل کو کیسے شکست دیں گے۔ مطلب ان کی ساری توانائی اپنے حریف پر مرکوز تھی؟ جی۔ لیکن کیا اپنے حریف پر توجہ مرکوز کرنا صرف ایک ہوشیار کاروباری حکمت عملی نہیں ہے؟ کیا آپ کو کامیاب ہونے کے لیے مقابلہ جیتنا نہیں پڑتا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مقابلہ پر نظر رکھنا ضروری ہے، لیکن سینک کا استدلال یہ ہے کہ آپ کی مرکزی توجہ کس چیز پر ہے۔ ایک محدود ذہنیت والا کھلاڑی اپنے حریف کی ہر حرکت پر جنون کی حد تک توجہ دیتا ہے، جبکہ ایک لامحدود ذہنیت والا کھلاڑی اپنے ویژن پر، اپنے مقصد پر جنون کی حد تک توجہ دیتا ہے، اور یہی زیادہ طاقتور محرک ہے۔ تو ایپل کی کانفرنس میں کیا ہوا؟ ایپل کی تقریب میں ایک بھی مقرر نے مائکروسافٹ کا نام تک نہیں لیا۔ اچھا؟ 100% مقررین نے اپنا 100% وقت اس بات پر صرف کیا کہ ایپل اساتذہ کی مدد کیسے کر رہا ہے اور طلبہ کو سیکھنے کے عمل میں کیسے بہتر بنا رہا ہے۔ تو ایک گروہ اپنے حریف کو ہرانے پر تلا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ایک بڑے مقصد کو آگے بڑھانے پر۔ فرق بالکل واضح تھا۔ اور اسی سے جڑی ایک اور کہانی ہے جو اس فرق کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ زون اور آئی پوڈ والی؟ جی، مائکروسافٹ کی تقریب کے بعد سینگ کو تحفے میں نیا زون ملا، جو ایپل کے آئی پوڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تکنیکی طور پر ایک شاندار پروڈکٹ تھی، ڈیزائن بہترین تھا، انٹرفیس بہت اچھا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ ایپل کے ایک سینئر ایگزیکٹو کے ساتھ ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مائکروسافٹ کا زون آپ کے آئی پوڈ سے بہت بہتر ہے۔ اور اس ایگزیکٹو کا جواب وہ سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے غصہ نہیں کیا، دفاع نہیں کیا، بلکہ مسکرا کر سکون سے جواب دیا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، بس۔ یہ جواب مجھے ہمیشہ حیران کرتا ہے۔ وہ اتنا بے فکر کیوں تھا؟ وہ اس لیے بے فکر تھا کیونکہ ایپل مائکروسافٹ سے مقابلہ نہیں کر رہا تھا، وہ خود سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اچھا؟ ان کا مقصد ایک پروڈکٹ کی جنگ جیتنا نہیں تھا، بلکہ اپنے مقصد کو آگے بڑھانا تھا۔ ان کے لیے اگر کسی اور نے بہتر پروڈکٹ بنا لی ہے تو یہ ایک حقیقت ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ٹھیک ہے، اب ہمیں خود کو اور بہتر بنانا ہوگا۔ یہی لامحدود ذہنیت ہے۔ اور اسی ذہنیت نے ایپل کو آئی فون جیسی انقلابی پروڈکٹ بنانے کے قابل بنایا۔ انہوں نے صرف ایک بہتر MP3 پلیئر بنانے پر توجہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے ایک ایسی چیز بنائی جس نے نہ صرف زون کو بلکہ ان کے اپنے کامیاب ترین پروڈکٹ آئی پوڈ کو بھی غیر متعلقہ بنا دیا۔ جی، وہ اپنے ہی کل کو آج سے بہتر بنانے کے لیے تیار تھے۔ اس کے برعکس اس وقت کے مائکروسافٹ کے CEO اسٹیو بالمر، ان کی ذہنیت مکمل طور پر محدود تھی۔ جب آئی فون لانچ ہوا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا اس کا کوئی امکان نہیں کہ آئی فون کوئی خاص مارکیٹ شیئر حاصل کر سکے۔ وہ صرف مارکیٹ شیئر اور پیسے کے اعداد و شمار میں سوچ رہے تھے۔ بالکل، اور وہ اس تبدیلی کو سمجھنے میں ناکام رہے جو آئی فون لا رہا تھا۔ آخر میں بالمر نے اپنی 13 سالہ قیادت کا اختتام یہ کہہ کر کیا کہ پچھلے 13 سالوں میں ہم نے شاید کرۂ ارض پر کسی بھی کمپنی سے زیادہ پیسہ کمایا ہے، جو کہ ایک محدود کامیابی کا حتمی پیمانہ ہے۔ لامحدود ذہنیت کا ایک اور بڑا فائدہ لچک پیدا کرنا ہے۔ ہاں، سنک ایک مستحکم کمپنی اور ایک لچکدار کمپنی کے درمیان فرق بتاتے ہیں۔ مستحکم کمپنی طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے اور ویسی ہی رہتی ہے جیسی پہلے تھی، لیکن لچکدار کمپنی طوفان کی وجہ سے تبدیل ہو کر مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور اس کی ایک شاندار مثال سوئس آرمی نائف بنانے والی کمپنی وکٹورینوکس ہے۔ جی، ان کی کہانی تو ناقابل یقین ہے۔ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد جب دنیا بھر میں ہوائی جہازوں میں چاقو لے جانے پر پابندی لگی تو ان کا 95% کاروبار راتوں رات خطرے میں پڑ گیا۔ یہ کسی بھی کمپنی کے لیے ایک تباہ کن دھچکا تھا۔ ایک عام محدود ذہنیت والی کمپنی اس صورتحال میں کیا کرتی؟ وہ گھبرا جاتی، ہزاروں ملازمین کو نوکری سے نکال دیتی، اخراجات میں شدید کٹوتی کرتی اور کسی طرح اپنے بنیادی کاروبار کو بچانے کی کوشش کرتی۔ لیکن وکٹورینوکس نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کسی ایک بھی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالا۔ اچھا؟ انہوں نے اس بحران کو ایک خطرے کے بجائے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے اپنے برانڈ کی طاقت کو پہچانا،
جو صرف چاقو نہیں تھا بلکہ معیار، قابل اعتماد اور ڈیزائن تھا۔ اور پھر انہوں نے اس برانڈ کو استعمال کرتے ہوئے نئی مصنوعات میں توسیع کی۔ جی، جیسے ٹریول گیئر، گھڑیاں اور یہاں تک کہ پرفیوم۔ یہ کہانی تو بہت متاثر کن ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہر کمپنی کے پاس نسلوں میں سوچنے کی عیاشی ہوتی ہے؟ زیادہ تر کمپنیاں تو سہ-ماہی نتائج کے دباؤ میں رہتی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ اس تصور کی سب سے بڑی عملی رکاوٹ ہے۔ سنکا کا استدلال یہ نہیں ہے کہ آپ قلیل مدتی اہداف کو نظر انداز کر دیں۔ ظاہر ہے آپ کو کاروبار میں رہنا ہے، لیکن نقطہ یہ ہے کہ آپ کے قلیل مدتی فیصلے ایک طویل مدتی لامحدود مقصد کی خدمت میں ہونے چاہیے۔ وکٹوریناکس کے CEO کہتے ہیں، ہم سہ-ماہی میں نہیں سوچتے، ہم نسلوں میں سوچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سہ-ماہی رپورٹ نہیں دیکھتے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ کہ ان کے ہر فیصلے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ کمپنی کو اگلی نسل تک لے جانے میں مدد دے گا۔ اسی سوچ کی وجہ سے وہ اس بحران سے نہ صرف بچ گئے بلکہ پہلے سے کئی زیادہ مضبوط بن کر ابھرے۔ اور آج سوئس آرمی نائف ان کی کل آمدنی کا صرف 35% ہے۔ جی، جبکہ ان کی مجموعی آمدنی 9/11 سے پہلے کے مقابلے میں تقریباً 2 گنی ہو چکی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی تنظیم اس لامحدود ذہنیت کو اپنا کیسے سکتی ہے؟ صرف یہ کہنا تو کافی نہیں ہے کہ لامحدود سوچو۔ جی، سائمن اس کے لیے 5 عملی طریقے بتاتے ہیں، جن میں سے پہلا اور سب سے اہم ہے ایک عظیم مقصد، یعنی جسٹ کاز کا ہونا۔ عظیم مقصد کی طاقت کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے ایک سب سے دل دہلا دینے والی کہانی سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ نکولائے واویلوف کی۔ جی، ماہر نباتات نکولائے واویلوف اور ان کے ساتھی سائنسدانوں کی دوسری جنگ عظیم میں لینن گراڈ کے محاصرے کے دوران واویلوف کا زندگی بھر کا مقصد تھا دنیا بھر سے پودوں کے بیج اکٹھے کر کے ایک ایسا بینک بنانا جو انسانیت کو مستقبل کے کسی بھی قحط سے بچا سکے۔ اور پھر نازیوں نے لینن گراڈ شہر کا تقریباً 900 دن تک محاصرہ کر لیا۔ شہر میں خوراک ختم ہو گئی اور لوگ بھوک سے مرنے لگے، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اس ہولناک صورتحال کے دوران واویلوف کی ٹیم ایک عمارت کے اندر لاکھوں بیجوں اور ٹنوں کے حساب سے اناج کے ذخیرے کی حفاظت کر رہی تھی۔ یہ وہی ذخیرہ تھا جسے واویلوف نے دنیا بھر سے اکٹھا کیا تھا جب باہر لوگ سڑکوں پر بھوک سے مر رہے تھے، اور خود یہ سائنسدان بھی فاقوں پر تھے۔ انہوں نے ذخیرے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ بہت سمجھ سے باہر ہے۔ وہ خوراک سے بھرے کمروں میں بیٹھے بھوک سے مر گئے؟ جی ہاں، 9 سائنسدان بھوک سے مر گئے، لیکن انہوں نے ایک بھی بیج یا اناج کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے مقصد پر اتنا یقین کہ آپ اس کے لیے بھوک سے مرنے کو تیار ہوں۔ آج کی دنیا میں ایسا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے لیے وہ صرف کھانا نہیں تھا، وہ انسانیت کا مستقبل تھا۔ ایک زندہ بچ جانے والے نے بعد میں کہا، اس ذخیرے کو کھانا ناممکن تھا کیونکہ اس میں آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کے ساتھیوں کی زندگیوں کا مقصد شامل تھا۔ یہ ایک عظیم مقصد کی ختمی مثال ہے۔ بالکل، مستقبل کا ایک ایسا تصور جس کے لیے لوگ اپنی جان سمیت ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو عظیم مقصد کی تعریف کیا ہے؟ یہ صرف ایک اچھا نعرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سینک اس کی واضح تعریف کرتی ہیں۔ یہ مستقبل کا ایک مخصوص تصور ہے جو ابھی موجود نہیں ہے، ایک ایسا مثالی مستقبل جس کی تعمیر میں آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ یہ آپ کی کمپنی کے کیوں یعنی وائی سے مختلف ہے۔ اچھا، وائی سے کیسے مختلف ہے؟ کیوں؟ ماضی سے آتا ہے۔ یہ آپ کی اقدار اور عقائد کا مجموعہ ہے جو آپ کی کمپنی کی بنیاد رکھتے ہیں، جبکہ عظیم مقصد مستقبل کی طرح دیکھتا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جسے آپ تعمیر کرنے میں مدد کرنا چاہتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا اور پرکشش ہوتا ہے کہ لوگ اس کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ منتخب نہیں کر سکتے کہ کوئی کھیل محدود ہے یا لامحدود۔ کاروبار، کیریئر اور زندگی، یہ سب فطری طور پر لامحدود کھیل ہیں۔ ان کی کوئی اختتامی لکیر نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ ضرور منتخب کر سکتے ہیں کہ ہم اسے کس ذہنیت سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ بالکل، محدود ذہنیت ہمیں وقتی طور پر جیت پر مرکوز کرتی ہے، ساماہی اہداف، مارکیٹ شیئر، حریف کو ہرانا۔
یہ ایک سنسنی خیز لیکن تھکا دینے والی دوڑ ہے۔ جبکہ لامحدود ذہنیت ہمیں ایک بڑے مقصد کو آگے بڑھانے، لچک پیدا کرنے اور کھیل کو اگلی نسل کے لیے جاری رکھنے پر مرکوز کرتی ہے۔ جی، ویتنام جنگ سے لے کر ایپل اور مائکروسافٹ کی کہانی تک ہم نے دیکھا کہ غلط ذہنیت کے ساتھ صحیح کھیل کھیلنے کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ کتابیں ان تصورات کا اطلاق قیادت اور تنظیموں پر کرتی ہیں، لیکن ایک آخری غور طلب سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر ہم اس نظریے کو اپنی ذاتی زندگی اور کیریئر پر لاگو کریں؟ یہی وہ سوال ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ سامعین کے لیے سوچنے کے قابل ہے۔ کیا ہم ترقیوں، تنخواہوں اور اہداف کا ایک محدود کھیل کھیل رہے ہیں جہاں ہر کامیابی کے بعد ایک نئی دوڑ شروع ہو جاتی ہے؟ یا ہم ترقی، سیکھنے اور دوسروں کی زندگیوں میں مثبت کردار ادا کرنے کا ایک لامحدود کھیل کھیل رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی ذاتی ذہنیت کو جیتنے سے بہتر ہونے میں تبدیل کر دیں تو ہماری زندگی، ہمارے تعلقات اور ہمارے اطمینان کی سطح میں کیا بدلے گا؟